السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حسین آؤ قرآن سیکھیں۔ تو آپ بھائیوں سے عرض ہے کہ جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آپ سے ایک اور عرض کرنی تھی، جنہوں نے ابھی تک ہمارے پچھلے جو 2 سبق گزرے ہیں وہ نہیں دیکھے اور نہیں سنے، تو ان سے عرض ہے کہ وہ بھی سن لیں کہ ان کو پتہ چلے کہ کس حرف کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا۔ تو آئیں اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، حرکت کی جمع حرکات ہے۔ جیسے زبر، زیر اور پیش، یہ کیا ہے؟ حرکت۔ یہ جب مل گئی تو یہ کیا بن گئی؟ حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، حمزہ، زبر آ، یہ پہلے الف تھا تو اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، تو جیسے یہ خالی تھا، سادہ تھا، تو جیسے اس کے اوپر ایک حرکت آئی تو یہ متحرک ہو گئے۔ پہلے ایک تھا، جب یہ 2 ملے تو پھر یہ متحرک ہو گئے۔ تو آپ میں سے کئیوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا یہ تو الف ہے، اس کو حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ نیچے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، جیسے حمزہ، زبر آ، زیر آواز کو نیچے گرا کر، جیسے حمزہ، زیر ای، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں، جیسے حمزہ، پیش او، آ، ای، او۔ حرکت کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے کہ اس کو حرکت کو کھینچنا بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دینا، اس کی بس اپنی حرکت میں، اس کی اپنی حالت میں اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے با، زبر با، با، زیر بی، با، پیش بو، با، بی، بو۔ تو ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ ہوگا، اسے حمزہ پڑھیں گے۔ جیسے پہلے یہ الف تھا، یہ خالی الف تھا، اس کے اوپر اور کچھ بھی حرکت نہیں تھی، تو جیسے اس کے اوپر زبر آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ۔ تو پہلے یہ الف تھا، اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی تو یہ حمزہ بن گیا۔ وہ یہ ادھر کہہ رہے نا، الف کے اوپر، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے، یہ حرکت ہے تو جزم انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جزم کیا ہوتا ہے۔ تو کئیوں کو ماشاءاللہ پتہ بھی ہوگا، تو پھر جن کو نہیں پتہ تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم بتا دیں گے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو چلیں انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، زبر آ، حمزہ، زیر ای، حمزہ، پیش او، آ، ای، او۔ آپ بھی پیچھے دہرائیے گا ساتھ ساتھ، کو آپ کو بھی پھر پتہ چلے نا کس طرح پڑھنا ہے۔ حمزہ، زبر آ، حمزہ، زبر آ، حمزہ، زیر ای، حمزہ، پیش او، آ، ای، او۔ با، زبر با، با، زیر بی، با، پیش بو، با، بی، بو۔ حمزہ، زبر آ، حمزہ، زیر ای، حمزہ، پیش او، آ، ای، او۔ با، زبر با، با، زیر بی، با، پیش بو، با، بی،
بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا، اور اس میں سے اگر کوئی غلطی ہو اور اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں قرآن پاک درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔